أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تو سامعین محترم، آج ہم وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے آپ نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کے بارے میں سنا، آپ نواقض وضو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز بول و براز یعنی پیشاب یا پخانہ کا مخرج معتاد سے نکلنا، یعنی عادتاً جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے مخرج معتاد کہتے ہیں۔ مخرج نکلنے کی جگہ، معتاد یعنی عادتاً، تو عادتاً یعنی کہ بول و براز پیشاب وغیرہ کرنا یا مخرج معتاد سے کسی چیز کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، دکھتی آنکھ سے پانی کا نکلنا، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو یہ ناقض وضو ہے، اور اگر ویسے ہی کسی محبت یا عشق، جس طرح نبی علیہ السلام کی ثناخوانی سنی، آپ علیہ السلام کی محبت میں رویا، یا کوئی اپنا رشتہ دار فوت ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مشروط ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکلے تو یہ ناقض وضو ہے۔ اور تیسری بات، بدن کے کسی حصہ سے یا کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اب وضو میں تو اعضاء مخصوص ہیں کہ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، وضو کے اندر تو یہ چیزیں فرض ہیں، لیکن غسل کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو دھونا فرض ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور وہ نکلنے کے بعد اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چل پڑا یا بہنے لگا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون نکل کر اپنی جگہ ہی رہا، ہلا نہیں، یعنی کہ اپنی جگہ سے چلا نہیں یا بہا نہیں ہے، اس میں بہاؤ کی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر جسم میں کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا سا دبانے سے یا ویسے ہی اس سے اندر سے گولی نما تھوڑی سی پیپ نکل آئی، اور فرمایا کہ تو پیپ نکل آئے، اگر وہ پیپ اپنی جگہ سے بہے تو اس صورت میں ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں بہی، رکی رہی، اور آپ نے ہاتھ کو ایسے ٹیڑھا بھی کیا پھر بھی نہیں، فرمائے کہ چلی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر فرمائے پیپ یا خون نکلا، اس صورت میں آپ نے ہاتھ کو یا بازو کو یا اپنی جسم کے کسی بھی حصے کو ایسے ٹیڑھا کیا تو خون بہنے لگا، تو یہ ناقض وضو ہے۔ اور اسی طرح کھانا، پانی یا خون وغیرہ کی منہ بھر کے قے ہونا، یعنی کہ الٹی وغیرہ جس طرح کر دیتے ہیں، منہ بھر کے قے ہو، اس انداز سے آئے کہ اچانک ہی فرمائے کہ قے آئی اور منہ بھر کر نکلی، تو صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح سو جانا، وضو کرنے کے بعد اس طرح لیٹ جانا کہ بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غشی طاری ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نماز یعنی رکوع اور سجود والی نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا،
اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بچے کا دودھ، یہاں پہ ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہے، اس کے منہ سے اگر ایسے ہی تھوڑا بہت دودھ نکل رہا ہے تو یہ پاک ہے۔ اور اگر فرمائے بچے نے دودھ پیا اور اٹھاتے ہوئے اس کے پیٹ پر زور آیا اور جو دودھ پیٹ کے اندر گیا ہوا تھا وہی دودھ بچے نے باہر نکال دیا اور فرمائے کہ اس کی ماں کے کپڑوں کو لگ گیا تو اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ اگر وضو کرنے کے بعد منہ سے خون نکل آیا، اب یہاں پہ دیکھا یہ جائے گا کہ خون کی مقدار کتنی ہے۔ اگر یہاں پہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک جو ہے وہ خون پر غالب ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ نواقض وضو تھے جن کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ اللہ رب العالمین ان مسائل و احکامات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔